أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصیر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بھائیوں اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، آج ہمارے درس کا موضوع ہے سورہ تحریم کی چند آیات ہیں. آیت نمبر 6 سے 9 تک میں نے ابھی تلاوت کی ہے. یہ سورہ تحریم 28ویں پارے میں ہے اور یہ سورہ مدنی ہے. اس میں ابتدا میں جو آیات آئی ہیں ان میں احتساب ہے اور ایک گویا بڑی اہم مثال پیش کی گئی ہے احتساب کی. احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خود اپنا جائزہ لینا اور دیکھنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے، اس سے کچھ روگردانی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو رہی ہے. تو یہاں پہ جو ابتدائی آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ایک معاملے میں انہیں نصیحت کی ہے اور یوں خطاب کر کے کہا ہے کہ اے نبی، وہ چیز کیوں تم حرام ٹھہراتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے جائز رکھی ہے، اور یہ کام تم اپنی بیویوں کی دلداری کے لیے کر رہے ہو. تو حقیقت میں یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. مختصراً یہ جان لیجئے کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ ہوا تھا. بعض ازواج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ آپ کے منہ سے کچھ ایسی بو آتی ہے جو پسند نہیں ہے. تو حقیقت میں یہ تھا ایک یعنی ازواج مطہرات میں سے بعض کی طرف سے ایک دوسری زوجہ محترمہ ان کے خلاف گویا ایک بات تھی. وہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کوئی شہد آیا ہوا تھا، تو وہ شہد وہ پلایا کرتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز پسند تھی. تو جب وہ آتے تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے ہاں جو ہے وہ زیادہ قیام کر رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے اسے روکنے کے لیے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے یہ اچھی لگتی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں اس کو نہیں پیوں گا، اس سے باز رہوں گا. تو آپ نے یہاں پہ جو ہے لما تحرمو، کیوں حرام قرار دیتے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہا تھا کہ جو آج ہم فقہی انداز میں سمجھتے ہیں کہ کہیں کہ
یہ چیز حرام کر دی گئی ہے یا میں نے اس کو حرام کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو اب نہیں استعمال کروں گا۔ گویا ایک انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے کھانے اور پینے کی تو اس کی مرضی کے اوپر ہے، وہ کھائے یا نہ کھائے، پیے نہ پیے، وہ اگر جائز اور حلال ہے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہر ایک چیز کو کھانے ہی لگ جائے، ہر ایک چیز کو پینے لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو سے کہا تھا کہ میں اب اس کو نہیں پسند کروں گا یا نہیں استعمال کروں گا جب اس سے کچھ لوگوں کو یا کچھ بیویوں کو شکایت ہوتی ہے یا ان کو اس کی بو جو ہے ناپسند ہے۔ لیکن چونکہ معاملہ اللہ کے نبی کا تھا اور نبی کا جو بھی کچھ ہوتا ہے ایک کہ قول اور عمل وہ ایک مثال بن جاتا ہے، آپ لاکھ اس کو کہیں کہ اس کو میں نے فقہی یا شرعی اعتبار سے تو حرام نہیں کہا ہے، لیکن جب امت کے لوگ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہیں تو آپ کی اتباع میں دوسرے لوگ بھی اس کو چھوڑ دیں گے اور پھر اس طرح سے ایک حلال چیز جو ہے حرام ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے روکا کہ کسی کی دلداری کے لیے جو ہے نا کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی اس قسم کو جو ہے نا ختم کر دیجئے، توڑ دیجئے، کیونکہ یہ خلاف شرع قسم ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ازواج مطہرات کو آگے ان میں سے بعض کو ان کو بھی تنبیہ کی گئی ہے، ان کا احتساب کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ آیات آئی ہیں جو ہم نے تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں تو پھر آپ کو اس کی مناسبت سمجھ میں آئے گی کہ اس کا جو پہلے کی آیات گزری ہیں اور اب یہ آ رہی ہیں تو اس کا سلسلہ کلام کیا ہے اور اس کا پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ان پر ایسے فرشتے متعین ہوں گے کہ جو درست مزاج اور سخت گیر ہوں گے، اور جو کچھ اللہ انہیں حکم دے گا اس میں وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ ٹھیک وہی کریں گے کہ جس چیز کا اللہ انہیں حکم دے گا۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے سیدھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اور ساتھ میں اہلیکم کہا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان کو بچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے ان کو بچانا۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ اور پھر اس جہنم کی آگ کی نوعیت کیا ہے، اس سختی کتنی ہے، وہ کتنی تیز ہے؟ فرمایا کہ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور پھر اس پہ جو فرشتے بطور داروغہ متعین ہیں، جو آفیسرز اس کے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ، کہ یہ انتہائی سخت قسم کے ہیں اور درست مزاج ہیں، وہ اللہ جو بھی ان کو حکم دے گا اس میں اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، یا وہی کریں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا۔ تو یہ حقیقت میں جو پچھلی آیات گزری تو اس کے لحاظ سے یہ جو ہے نا اب سیاق کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اہل ایمان کو یہاں پہ خطاب کر کے اور تنبیہ کرنے سے پہلے، انہیں ڈرانے سے پہلے اور آگاہ کرنے سے پہلے خود یہ بتلایا کہ دین کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ احتساب نہ ہو، کوئی بھی احتساب سے بری نہیں ہے، ہر ایک کا احتساب ہوگا۔ چنانچہ درجہ بدرجہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کو، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے افضل انبیاء میں ہیں اور اشرف ہیں تمام رسولوں اور انبیاء میں، ان کو ایک بات پر اللہ تعالیٰ ٹوک رہے ہیں اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ محاسبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اس کے بعد کی آیات میں ازواج مطہرات کو ایک خاص واقعے پر انہیں بھی بتلایا کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ جو ہے نا نبی کی بیویاں ہیں تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی غلط عمل کرے گا، کسی کا کام وہ خلاف شرع ہوگا، تو یا ایسا کام ہوگا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی نبی کی بیوی ہیں یا نبی سے ہمارا رشتہ ہے۔ کسی کو بھی
اس کا خونی رشتہ ہو یا کوئی اور بھی قرابت کا رشتہ ہو، جس نوعیت کا بھی ہو، خاندانی رشتہ ہو، کسی کو یہ جو تعلق ہے بچانے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اور سست کر دیا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، اس کا نسب جو ہے اس کو تیز رفتار نہیں بنا سکتا۔ یعنی عمل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو قوت اور طاقت اور پھرتی اور سرعت اور رفتار جو ہے دیتی ہے، اور یہی چیز اگر نہیں ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی نبی کا بیٹا ہوں یا بیوی ہوں یا فلاں خاندان کا ہوں، فلاں بزرگ سے تعلق رکھتا ہوں، نہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہاں پہ ان کو تنبیہ کرنے کے بعد اور ان کی اصلاح اور تربیت، یہ بھی بہرحال آپ دیکھیے، ذہن میں رکھیے کہ قرآن شریف میں بہت ساری جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ تربیت ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج شام کو سوئے اور صبح میں جو ہے نا بالکل کایا پلٹ گئی۔ انسان کی تربیت ہوتی رہتی ہے، خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ٹھیک ہے، ایک عام انسان کے مقابلے میں ان کا مقام مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، ان کی رفتار سیکھنے کی بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال تربیت کے مراحل سے وہ بھی گزرتے ہیں۔ اور رہ گئے دوسرے لوگ، چاہے وہ ازواج ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے خاندان کے لوگ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، یہ تو نبی نہیں ہوئے، تو ان کے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ عام لوگوں کے مقابلے میں، دوسرے بعد کے لوگوں کے مقابلے میں ان کے درجات بہت بلند ہوں، لیکن ہوتے ہیں سب کے سب انسان۔ ہر ایک کو اپنے ماحول میں، اپنے حالات کے لحاظ سے تربیت کے مراحل سے جو ہے گزرنا پڑتا ہے، تو انہیں بھی جو ہے تربیت کے مراحل سے گزرنا پڑا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور تا قیامت اس کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت قریش کے لوگ، اور بیچ میں پچھلے صدیوں میں اور آج اور آئندہ بھی ایسے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ آسمانی کلام نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یورپ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آتھر آف دس بک، اس کے آتھر، اس کے مصنف وہ ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ کوئی شخص جو صاحب کلام ہو، اس کی کتاب ہو، وہ کوئی ایسی بات لکھے گا کہ جس میں اس کے گھر کی اپنی اندر کی بات اور اس کی اپنی شخصیت سے، ذات سے متعلق جس کو کوئی اور نہیں جانتا، اپنی بیویوں کے بارے میں، انہیں گھر کے بارے میں، وہ اس کو آؤٹ کرے گا، جس کو یہ مسلمان اور جو بھی قرآن کو مانے گا اور پڑھے گا، بلکہ وہ تب سے لے کر تا قیامت اس کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ یہ خود ایک سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ اگر انسان کی یہ کتاب ہوتی تو کوئی بھی انسان اپنی جو ہے نا کوئی ایسی چیز وہ ظاہر نہ کرتا جس میں کوئی یعنی ایسا پہلو ہو کہ جہاں پہ کوئی مواخذہ کیا گیا، جہاں پہ کوئی احتساب کیا گیا۔ تو یہ بات ہے۔ اب اس کی حکمت کیا ہے؟ میں نے حکمت سمجھا دیا، یہ کہ لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ جو تربیت ہے اور تعلیم ہے، اس سے ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت ہر ایک پر نافذ اور لاگو ہوتی ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے عام امت کو، بعد میں آنے والے بھی لوگوں کو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو شرعی امور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہاں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کی اصلاح کرتے ہیں، اس کو ٹوک دیتے ہیں۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کو خطاب کیا گیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور پہلی چیز تو یہ کہ ہم سب کو، ہم بھی آج، اس وقت یہ صحابہ کرام اس کے مخاطب تھے، آج ہم اور آپ جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، جن کی گنتی مسلمانوں میں ہوتی ہے، ہم اس کے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ سے پہلی چیز تو یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اہل ایمان کو خطاب کر کے متنبہ کر دیا، جاگ جاؤ۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی چیز جس سے لوگ غافل ہیں اور غفلت برتے چلے جا رہے ہیں، وہاں پہ جھنجھوڑ کے ان کو جگا دیا
کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، یہ تم جب الذین آمنو میں آ گئے تو یہ نہ سمجھو کہ تم نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں اہل ایمان میں سے ہوں، بس یہ بات جو ہے کافی ہو گئی اور ایک گارنٹی بن گئی کہ تم جنت میں جاؤ گے اور جہنم سے بچا لیے جاؤ گے۔ ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہاں پہ یا ایھا الذین آمنو کے خطاب نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نام لکھانے کے بعد آپ کو عمل کرنا ضروری ہے، اور وہ تدابیر تمام کی تمام اختیار کرنی ہے کہ جو جہنم سے اور جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہو گئی کہ اہل ایمان کے سامنے بھی یہ خطرہ ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس اللہ نے جھجوڑا اور جگایا کہ دیکھو اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب یہاں سے یہ بات سامنے آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کوئی بھی، ایک مومن کوئی بھی کام کرے، اس میں سب سے پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھے۔ اصلاح کی جا رہی ہے تو سب سے پہلے خود انسان اپنی اصلاح کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی تو اصلاح کرتے پھریں لیکن آپ خود اپنی ذات سے غافل ہیں اور اپنے گھر والوں سے غافل ہیں۔ اس کے بعد فوراً جو دوسرے لوگ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں وہ اہل و عیال آتے ہیں، وہ اہلیکم یہ آتے ہیں، تو ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ بچانا یعنی کیا ہے، کس چیز سے؟ اس کا مطلب یہ ہے اور کس طرح سے بچایا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام وہ کام جن کا اس نے حکم دیا ہے ان کی اطاعت کی جائے، اس پہ اللہ کی فرمانبرداری کی جائے اور اس کے حکم کو جو ہے نا وہ بجا لایا جائے۔ اور اسی طرح سے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جس میں اللہ کی معصیت ہے، اس کی نافرمانی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے بچا جائے۔ تو یہاں پہ اس میں جو چیز ہے کرنے کی کہ وہ یہ کہ اللہ کی شریعت سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ یہ نہ کہ اللہ کی شریعت ہے، شریعت میں تمام ہماری زندگی سے متعلق مسائل ہیں، ان سے یہ نہ ہو کہ ہم بالکل لاپرواہ ہو جائیں اور ہمارے اپنی ذات میں، ہمارے گھر میں جو ہے وہ دینداری کا فقدان ہو جائے۔ گھر میں آئیں، بچوں کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھیلنا کودنا، ان کی تمام حرکتیں ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ بھئی کسی مسلمان کا گھر ہے، کسی کافر کا گھر ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی کہ جس سے پتہ چلے کہ واقعتاً یہ اہل ایمان میں شامل ہے، سوائے نام کے۔ تو دینداری کا جو ہے فقدان، اسلام اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں لی جائے، بھی اسلام ہے کیا، اسلام کو جاننے کی کوشش کریں، اس کی شریعت کیا ہے، قرآن ہے کیا، قرآن میں کیا کچھ بتایا گیا، اس میں کوئی دلچسپی نہیں لی جائے، اس سے بچا جائے۔ پھر اسی طرح سے اللہ کے جو اوامر ہیں، نہ ان کا علم حاصل کیا، اوامر کا مطلب اس کے جو آرڈرز دیے، جو حکم دیے ہیں، نہ ان کا علم حاصل کیا جاتا ہے، نہ عمل کیا جاتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ معصیت کا تب کوئی بھی نافرمانی، سرکشی، معصیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ پڑھی جائے، فلاں چیز سے شراب سے روکا گیا، شراب پی جائے، یہ نافرمانی ہے، اس سے اجتناب۔ اور پھر یہ کہ خواہشات نفس جو ہے نا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اللہ کیا چاہتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حرام اور ممنوع امور جو ہے نا ان سے نہ بچنا، ان کا ارتکاب بلا خوف کرنا، یہ تمام چیزیں ہیں خطرے کی، انہی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ساتھ ہم دیکھیں، اب جو یہ کہا گیا کہ اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ، تو انسان بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ خود اپنی اصلاح اپنے حد تک تو وہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کر لیتا ہے، بہت سارے معاملات میں بہت سارے کیسز اس طرح کے نظر آتے ہیں، لیکن بچوں کے معاملے میں وہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈھیلا پن ہے، نرمی ہے، اور وہ بچے اگر ان کے یا گھر میں پوری بحثیت مجموعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ شریعت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، شرعی امور کے خلاف لوگ رہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نا باپ ہے یا بڑا بھائی ہے، اس کو کچھ جو ہے اس میں پرواہ نہیں ہے، یہ سوچ کر کہ اگر میں ٹوکوں گا اور کہوں گا تو بیوی کو یا بچوں کو جو ہے چیز شاق گزرے گی اور وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا، اور میں خواہ مخواہ اس طرح سے کروں گا تو بچے جو ہے ناراض ہو جائیں گے اور بیزار ہوں گے۔ تو فرمایا کہ
ناگواری اور بیزاری، بچے اگر ان کو ٹوکیں، ان کو ناگواری ہوتی ہے اور بیزاری ہوتی ہے، تو یہ اس امر کے مقابلے میں بہت آسان ہے کہ آدمی ان کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی، یعنی ذرا سوچیں کہ کوئی بھی اس چیز کے لیے تیار ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے ایک معمولی سی آنکھ کی چنگاری لے کر اپنے بچے کی انگلی یا کوئی چیز معمولی سی جو ہے وہ جلائے؟ کوئی تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہوگا۔ تو پھر کیسے ہم آخرت کی طرف سے غافل رہتے ہیں یہ برے انجام سے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آخرت پہ جس طرح سے ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان ہمارے اندر نہیں ہے اور کمزور ہے۔ آپ دیکھیں کہ آخرت کی مسئولیت جو ہے نا، ذمہ داری، وہ حقیقت میں ہے۔ اگر کوئی بھی باپ اپنے گھر سے اس طرح سے بے توجہی برتتا ہے، لاپرواہی برتتا ہے، اور یہی سوچ کے کہ بچے ناراض ہوں گے اور گھر میں خواہ جو ہے نا وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، تو آپ جان لیجئے کہ جو ذمہ داری شرعاً اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے آپ پر ڈالی ہے، اور وہ آپ اسے جو ہے نا کسی طرح سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آخرت کے روز سارا الزام آپ کے سر پہ آ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، بلکہ کئی صحابہ سے یہ روایت جو ہے نا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر ایک جو ہے نا وہ چرواہا ہے، اور ہر ایک اپنے رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو امیر جو ہے وہ بھی چرواہا ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد وہ اپنے گھر کے اوپر، گھر والوں کے اوپر ذمہ دار ہے، چرواہا ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں جو ہے نا وہ چرواہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سب کے سب، ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے۔ چرواہا کا مطلب ذمہ دار ہے۔ جیسے ایک ریوڑ ہوتا ہے گلہ، اس کو چرانے کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے، اس میں کسٹڈی میں اس کے ہاتھوں میں ایک جو ہے جانوروں کا گلہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کی حیثیت ایک چرواہے کی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے جو بھی لوگ ہوتے ہیں اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ان کا چرواہا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا، یہ اس کے بارے میں جان لیجئے، غور کر لیجئے، سوچ لیجئے اچھی طرح سے۔ اور پھر جو جہنم کا معاملہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ ایسی آگ کہ جس کا ایندھن انسان پتھر ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ اس سے قرآن بھرا پڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھری پڑی ہیں۔ میں قرآن سے ایک جگہ سے صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرمایا سورہ غافر میں کہ یوم ہم بارزون، یہ وہ دن ہوگا کہ جب سب کے سب بالکل بے پردہ ہو جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے۔ دنیا میں ہے نا، اب یہاں پہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ پڑا ہوا ہے، لوگ بڑی بڑی جو ہے نا حرکتیں کر جاتے ہیں، بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں، بڑی بڑی بدماشیاں کر جاتے ہیں، بڑے آرام سے ہیں اور باہر چل رہے ہیں، بڑے ان کا شمار بھی اچھے لوگوں میں، بڑے لوگوں میں، شریف لوگوں میں، نمایاں لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن کیا کر کے آئے ہیں اندر بند کمرے میں یا بند جگہ پہ یا تجارت میں یا اس میں یا کہیں، کسی کو نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ اس دن جو کیا یوم ہم بارزون، اس دن بالکل بے نقاب ہوں گے، بے حجاب ہوں گے، بالکل لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ صورتحال یہ ہوگی کہ ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہوگی، اور پھر اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا میں بھی اس وقت بھی اللہ ہی کی بادشاہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے نا، تو لوگوں کو کچھ اتھارٹی، کچھ پاور ملا ہوا تو سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہیں۔ نہیں، اس دن بالکل بے بس ہوں گے، حقیقت سامنے آ جائے گی، اور اعلان ہوگا کہ اب دیکھو، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ للہ الواحد القہار، یہ فرشتے کہیں گے اللہ کی جو واحد ہے، تنہا ہے اور قہار، پورے دنیا کو، پوری کائنات کو وہ جو ہے نا کنٹرول میں کی ہوئی ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے سورہ غافر یا مومن کی، اور پھر آگے نمبر 17 فرمایا کہ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہے۔ اچھی کمائی ہے تو اچھا ملے گا، بری کمائی ہے تو برا، اپنی کمائی کے مطابق جو ہے نا وہ بدلہ ملے گا۔ کسی کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی اپنی نیکیاں اٹھا کے کسی کو دے گا،
اور نہ ہی کوئی اپنی برائی کسی کی برائیاں لے کے اپنے سر لے گا، بالکل نہیں، ایسا نہیں، اس لیے دھوکے میں نہ رہیں۔ تو ہر نفس کو اس کی کمائی کے مطابق جو ہے بدلہ دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ فوراً حساب چکانے والا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں آگے ایک آیت آگے بڑھ کے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی جو خیانت وہ بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ منہ سے بات نکلے یا نہیں نکلے، آپ لکھیں نہ لکھیں، کہیں کوئی کسی کو آپ نے کہا نہیں، لیکن آنکھوں کا جو اشارہ ہوتا ہے نا، یہ آنکھوں سے جو غلط بینی ہوتی ہے، یہ آنکھیں تو بہت کچھ دیکھتی ہیں نا۔ تو آنکھیں آپ کسی کے دیکھ رہی ہیں اور کس ارادے سے دیکھ رہی ہیں کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ کے۔ تو اللہ جو ہے بتایا کہ آنکھوں کی جو خیانت ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو سینوں نے چھپا رکھا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت آخرت کی۔ وہ انسان، وہ آگ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور فرمایا کہ فرشتے جو اس پہ متعین ہوں گے غلاظ شداد، سخت ہوں گے، درست مزاج ہوں گے۔ یعنی دیکھیے اس میں ایک اشارہ ہے اس بات پہ کہ آج دنیا میں باپ جو ہے ہوتا ہے، گھر کے لوگ ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ غلط دیکھتے ہوئی حرکتیں پھر بھی خاموش رہتے ہیں، مسکرا کے رہتے ہیں، کبھی اس کی یعنی غلط حرکت پہ ہنستے ہیں جیسے داد دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ فرشتوں کا معاملہ وہ وہاں پہ جو متعین ہے نا، وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ غلاظ شداد۔ غلاظ جو ہے غلیظ کی جمع ہے، اس کا مطلب بالکل یعنی سخت بات کرنے والا، اور شداد سخت گیر ہوگا، پکڑ ہوگی، یعنی ان کے ہاں بالکل اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے جو اس میں کوئی معصیت نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں تو اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے نا کہ یہ تم کرو، تو کیوں معصیت ہو رہی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے فرشتوں کے عمل سے، گویا کہ فرشتے کچھ بھی نافرمانی نہیں کرتے، ڈس اوبے نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہی اشارہ کیا گیا کہ فرشتے جو آخرت میں وہاں جہنم کے دروازوں پر ہوں گے یا اس پہ متعین ہوں گے، انہی کی طرح تم بھی بنو کہ اللہ نے جو تم کو حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس طرح سے بنو، نافرمانی نہ کرو جس طرح سے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے لوگوں جو جنہوں نے کفر کیا ہے آج کوئی معذرت نہ پیش کرو، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اہل ایمان کو خطاب کر کے یہ کہی بات پہلے، اس سے پہلے والی آیت میں، اور یہاں پہ یا الذین کفروا کو خطاب کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی یا اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی، جنہوں نے جہنم سے اپنے آپ کو یا جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کی، یہ حقیقت میں کافر ہیں، اور کافروں کے ساتھ ان کا اٹھایا جائیں گے، ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ تو اس وقت جب وہ پہنچیں گے تو وہاں سے کیا کہا جائے گا انہیں؟ کیا کہا جائے گا؟ لا تعتذروا اليوم، آج کوئی معذرت نہ پیش کرو۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ چاہیں گے انہیں موقع دیا جائے معذرت کرنے کا، تو بہت سوری وغیرہ بول کے جو ہے نا، نہیں، کوئی معافی تلافی نہیں، اللہ کو منا لیا جائے، نہیں، اب جو کر چکے ہیں وہ دنیا میں کر کے آئے ہو اسی کے مطابق تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ ہر باپ کو جو ہے نا وہ سوچ لینا چاہیے، حقیقت میں اس پہ غور کرنا چاہیے، اسے جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جواب دہ ہے، اسے حساب لیا جائے گا ہر اس فرد کے بارے میں جس کا بوجھ، جس کی ذمہ داری تربیت کی اس کے سر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک تقصیر جو تم سے سرزد ہوگی اس کے بارے میں تمہارا حساب کرے گا، تمہارا محاسبہ کرے گا، تم سے پوچھے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب تم حاضر ہوگے تو تمہاری کوئی بات جو ہے قبول نہیں کی جائے گی کہ تم یہ کہو کہ تم نے اپنے بیٹے کو طرح طرح کے علوم و فنون کا جو ہے نا اسٹڈی کروائی، اس کو پڑھائی دلوائی اور بڑا آگے بڑھایا، تم نے اسے بہترین کپڑے پہنائے، اسے اچھا عمدہ کھانا کھلایا، اسے دنیا کا بہترین سے بہترین سامان جو ہو سکتا ہے، جو پسندیدہ ہے، وہ سب اس کو فراہم کیا۔ بولے کہ یہ تمام چیزیں جو دے رہے ہیں، اور یہی کر رہے ہیں لوگ، ان میں سے کوئی چیز اللہ کے ہاں کام آنے والی نہیں ہوگی، بچانے والی نہیں ہوگی، اگر تمہارا بیٹا وہ اسلام کے اخلاق کو اپنائے ہوئے نہیں ہے، اس سے دور ہے۔ اور اس وقت
کیا ہوگا کہ جب تمہارا بیٹا کہے گا کہ اے میرے رب، اے پروردگار، میں نے جو آپ کی معصیت کی یا اس سے ہوتی رہی، اس کا بنیادی سبب یہ میرا اپنا باپ ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے آپ کی اطاعت پہ میری تربیت نہیں کی، مجھے یہ نہیں سکھلایا کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، بلکہ اس نے مجھے سڑک کے حوالے کر دیا، گلی میں اور کوچوں میں جو گھومنے پھرنے والے ہیں ان میں مجھے چھوڑ دیا کہ میں جا کے وہاں سے سیکھوں، دوسروں سے سیکھوں۔ تو میں نے وہی سیکھا جو سڑکوں پہ پایا جاتا ہے، جو گلیوں میں پایا جاتا ہے، جو آوارہ گردوں کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس نے میری تربیت کے سلسلے میں بالکل اہمال برتا، لاپرواہی برتی۔ اسی طرح سے ہر شوہر کے بارے میں جو ہے نا، وہ بھی ان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اسے دیکھو اپنی تمہاری بیوی کیا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہی ہے، وہ کیا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھی ہے، کیا وہ اسلامی اخلاق کو، اسلامی تعلیمات کو اپنائے ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے ہر عورت کو بھی یہ چیز جاننی چاہیے، اس کا شعور ہونا چاہیے کہ اسے بھی دیکھے کہ اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، وہ اپنی بیٹی کے سامنے کیا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے کوئی بہترین اسوہ، کوئی بہترین رول ماڈل جو ہے دیا، ان کو سکھایا۔ تو یہ جو ہے ہر ماں باپ اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے نا اس پہ توجہ دے۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو یا اللہ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو، توبۃ نصوحا کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا قرآن میں اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، اپنے ماضی سے جو کچھ گناہ غلطیاں ہوئی ہیں اس پہ تائب ہونا، شرمندہ ہونا، اس کی تعلیم بہت ساری جگہوں پہ دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک بہترین آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی طرف رجوع کرو، سچی پکی خالص توبہ کرو، یعنی مخلصانہ رجوع کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری غلطیوں کو، تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا، دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ اپنے نبی کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا یا رسوا نہیں ہونے دے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے ان کے دائیں چل رہی ہوگی، اور اس وقت یقولون ربنا، وہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا واغفر لنا، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ توبۃ نصوحا کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ توبۃ نصوحا الذین آمنوا سے کہا گیا ہے، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ کرتے رہو۔ تو ہمارے ہاں دیکھیں بعض لوگوں کے اندر یہ ہو جاتا ہے کہ دینداری کا بڑا بھرم رہتا ہے، وہ اپنے بارے میں عام لوگوں کے حالات دیکھ کے کچھ اپنی ٹوپی اور پگڑی درست کر لی اور حلیہ بنا لیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب دوسروں سے بلند ہو گئے۔ میں کیا بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور آپ کی حدیث پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نشست میں جو ہے نا استغفار کتنی مرتبہ کیا کرتے، 70 بار، 100 بار، دن میں کتنی بار کرتے رہتے، جب بھی ہوتا آپ استغفار اور توبہ جو ہے کرتے رہتے۔ تو یہ ہر مومن سے یہ نہیں کہ ایک مرتبہ گناہ ہوا بس وہی توبہ ہو گئی اس کے بعد ختم ہو گیا، یہ توبہ کا عمل مستقل جاری رہتا ہے۔ ہم آج مثلاً اپنے علم کی حد تک ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو تمام جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کر لی، نماز بھی پڑھ لی اور جو کام تھا کر لیا، کوئی غلط کام ہم نے نہیں کیا، تو آج تو کوئی استغفار اور توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں جتنی آپ کے اوپر ہیں اور جتنا وقت اس نے دیا ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا حق ہوتا ہے، وہ پورا نہیں آپ کر سکتے۔ دن بھر 24 گھنٹے اگر آپ لگے رہیں تو بھی اس کا حق پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے
جو آپ نے اچھا کیا کام، نیک کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اپنے آپ کو معصیتوں سے بچائے ہوئے، تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ کہیں کوئی یعنی کمی نہیں ہوئی ہے، کوئی خامی نہیں ہوئی ہے، نہیں، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ توبہ جو ہے وہ تو توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے۔ تو ہم بہرحال یہاں پہ پہلے آتے ہیں کہ ان گناہوں کی طرف جو واقعتاً بڑے بڑے گناہ ہو گئے، یہ آج بھی کبھی انسانی جو بشری خطائیں ہیں، جذبات ہیں، ان سے مغلوب ہو کر اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کوئی غلطی اور گناہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ وہ توبہ کریں۔ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ میں ایک قول جو ہے نا وہ نقل کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ توبۃ نصوحہ کیا ہے۔ اس سے مراد وہ توبہ ہے جو دل کے پورے انقیاد یعنی دل جھکا ہو اور سچے عزم کے ساتھ ہو، جس کے بعد گناہ کی طرف مڑنے کی کوئی خواہش باقی نہ رہے، بلکہ گناہ کو آخری طلاق دے کر آدمی اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے ڈال دے، بس رب کا ہو جائے، اللہ کا ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب کوئی گناہ ہو جائے، جو توبہ کی شکل ہے، جب کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو تم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو، اللہ یعنی پروردگار مجھے معاف کر دے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ آج توبہ کیا اور پھر کل وہی کام کرنے لگے، پھر توبہ کیا کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اور زیادہ وضاحت کرتے ہیں، اور ایک واقعہ پیش آیا، کسی بدو کو دیکھا، عرابی آیا ہوا تھا، وہ جلدی جلدی جو ہے نا اسی استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ کہا تب توبہ کیسے ہوتی ہے؟ تو اب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو جو کچھ ہو چکا ہے تم اس پر تم اظہار ندامت کرو، شرمندگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہے ان کو ادا کرو۔ پہلے جو کچھ فرائض تھے وہ چھوٹ گئے ہیں، ان سے غفلت ہوئی ہے، ان کو ادا کرو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرو۔ یہ بڑا مشکل کام ہے حقیقت میں، لیکن اس کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ کہ جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے۔ تو یہی بات صرف نہیں ہوتی کہ کہیں کسی سے کچھ کسی کا لے لیا، ہڑپ کر لیا، چورا لیا، کسی کا حق مارا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا۔ آپ تھوڑا مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، کسی کو دیکھا اس کو گالی دے دی، یا یوں ہی کسی کے ساتھ بدزبانی کی، یا کسی کے بارے میں جو ہے بری خبر پھیلائی، کسی کے جو ہے وہ عزت اور ناموس اس کی باتیں یہاں وہاں جا کے پھیلائی۔ دیکھیں پردہ ڈالنا اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہ پردہ پوشی جو ہے نا بہت بہت اہم چیز ہے۔ آپ اللہ کے لیے کسی کی پردہ پوشی کرنی، آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کچھ وہ غلط، یہ جانتے ہیں آپ کے علم میں ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ اس کو پھیلاتے پھریں۔ پردہ پوشی بڑی چیز ہے، اور پردہ دری اس کو چاک کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو اللہ کے بندوں کو پہ پردہ ڈالتا ہے یہاں دنیا میں نا، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، نہ جان لیجیے۔ ہمارے بہت سارے چیزیں چھپی رہ جاتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا ہے، جس دن چاہے نا ایکسپوز کر دے۔ تو جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، پھر سے نہیں دہرائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے نفس کو اللہ کی بندگی میں گھلا دے کہ جس طرح سے تو نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے، اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھا جس طرح اب تک تو اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے نا بڑا اچھا ہے، اس کی طرف علماء نے مفسرین نے توجہ دلائی ہے، یہ کہ جو ندامت ہوتی ہے نا وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یعنی شرمندگی کا اظہار اللہ کے لیے ہو۔ کوئی گناہ ہوا پہلے، مثلا معصیتیں ہوئیں، کون بچا ہے، معصیتیں ہوئیں، کسی کے ساتھ کچھ حق تلفی ہوئی، کوئی برا کام ہو گیا، تو اب اس پہ ندامت ہو رہی ہے، یا کوئی فرض چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی کوئی حکم جو ہے نا اس کو چھوڑا، کسی حرام میں اس کی معصیت کر لی، تو اب جو ہے یاد آیا تو شرمندگی وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ اگر کوئی شخص ہے اسے شرمندگی ہو رہی ہے اس طرح سے
کہ مثلا کوئی شراب پی رہا ہے اور اس کی ہیلتھ جو ہے نا، اس کی صحت خراب ہو گئی، اب اسے ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے کیوں شراب پی. تو اگر اس لیے کہ مجھے میری صحت کو نقصان ہوا ہے، اس کی وجہ سے میرے جسم میں بیماریاں آ گئی ہیں، نقصانات ہوئے ہیں، اس وجہ سے شرمندگی ہو رہی اس بات پہ، یہ توبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے لیے ہو. کوئی شخص کہے روزہ اس نے نہیں رکھا، اب بعد میں پتہ چلا کہ بھئی روزہ اگر رکھتے تو یہ خاص بیماریاں جو ہیں وہ نہ ہوتی، روزے سے جو ہے صحت بہتر ہوتی ہے، تب اسے افسوس میں نے روزہ کیوں نہیں رکھا اس پہ. تو شرمندگی اس طرح کی جو ہے ندامت اور اسی شرمندگی یہ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا اس میں کوئی نقصان اور فائدہ دنیا کا ہے وہ نہیں، اس سے قطع نظر ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. یہ نہ دیکھیں اس میں صحت کا یا مال کا یا تجارت کا یا نہیں. اسی طرح سے توبہ جو کرنی ہے وہ بلا تاخیر اور بغیر ٹالے ہوئے فوراً کرنی چاہیے. تو آپ پہلے گناہوں کے لیے کر لیا، بچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مان لیجئے کہ آج کوئی گناہ ہو گیا تو اب پھر یہ نہ کرے کہ بھئی کچھ میں اس کو جمع کر لوں، ایکومولیٹڈ جو ہے نا وہ ہو فالٹس اور ایررز اینڈ سنس، تو پھر اس کو جو ہے نا ہم معافی مانگیں گے. نہیں، توبہ فوراً کی جاتی ہے. اس لیے کہ گناہ جو ہے نا کسی سے بھی سرزد ہو سکتا ہے، لیکن گناہ دیکھیے ایک کسی سے کبھی سرزد ہو سکتا ہے، دو نوعیتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ آدمی جو ہے پلاننگ کرتا ہی رہے، اس کے اندر کوئی عزم نہ ہو اس کو چھوڑنے کا، ایک مذاق بن جائے. اور دوسرے یہ ہے کہ اس نے عزم کر لیا ہے لیکن بشری کمزوری کے تحت کبھی اس سے کوئی دوسرا گناہ ہو گیا. تو یہ ایسا ان دونوں میں بڑا فرق ہے. تو بغیر ٹالے اور بغیر کسی تاخیر کے جو ہے توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ کو بار بار توڑتے چلے جانا یا کھیل بنانا یہ گویا توبہ کا مذاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ جب پچھلے گناہوں پہ آپ نے توبہ کر لی تو سختی کے ساتھ اب اس کو سوچنا بھی نہیں ہے، اور اگر کبھی وہ یاد آئے کوئی پہلے کی چیز تو ہمیشہ دل میں شرمندگی ہو. لیکن یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد کوئی آدمی ماضی کی کوئی چیز یاد کر کے اب اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اندر اندر اپنے دل میں مزے لے رہا ہے، اس کو اچھا لگ رہا ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، تب بھی توبہ نہیں ہوگی. تو توبہ اب پچھلی چیز یاد آ سکتی ہے اور آئے گی، تو وہ جب یاد آئے تو اس پہ یہی ہونا چاہیے کہ احساس ندامت پھر سے زندہ ہو جائے، شرمندگی ہو، اس پہ جو ہے نا اندر اندر مسکرا کے جو ہے نا کو لذت کا احساس ہو، اور پھر سوچتے چلے جائیں. اور یہ بات توبہ کے خلاف ہے اور اچھی چیز نہیں. تو یہ حقیقت میں توبت نصوحہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، مخلصانہ رجوع کرنا جو ہوتا ہے اس طرح سے. یعنی اس کا مطلب یہی ہو گیا واضح طور پر مختصراً کہ اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہ جاؤ، اس کے بندے بن جاؤ، اور جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو کرتے جاؤ، ان کو نبھاؤ، ان کی تعمیل کرو، اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اور بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچو. تو یہ کیا ہوگا؟ تو عسیٰ ربکم، یہ عسیٰ جو آتا ہے یہ امید دلانے والا کلمہ ہے. تو ایسا تم کرو گے تو امید ہے کہ تمہارا رب، ایک طرح کی بشارت ہو جاتی ہے، تمہارا رب تم سے تمہارے سیئات کو جھاڑ دے گا، ختم کر دے گا. یعنی برائیاں جو ہیں نا وہ ختم ہو جائیں گی. اس کا مطلب ہے کہ برائیوں کے جو برے نتائج ہوتے ہیں نا ان کو ہٹا دے گا. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی انسان سے، اور بے انتہا کسی نے گناہ کیے ہوں، لیکن آج اسے احساس ہو گیا، وہ رجوع کر کے آتا ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں اور تیری طرف پلٹ کر آتا ہوں، تجھ سے رجوع کرتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھایا ہے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا کوئی مذاق بھی نہ بنا لے. اللہ کی رحمت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور یہ جب فائدہ اٹھائیں گے تو یہ جان لیجئے، یقین کر لیجئے کہ آج آپ توبہ کریں گے تو یہ نہیں کہ محروم ہو جائیں گے. ایک غلط سوچ ہے حقیقت میں. آپ وہ سڑی گلی جو معصیتوں کی دلدل ہے اس سے نکل کر آئیں گے، اور جب آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا،
آپ کا دل صاف ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی لذت اور کتنا سرور ملتا ہے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں۔ تو تمہیں تمہارے گناہوں کو، اس کے برے نتائج کو وہ ختم کر دے گا، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس دن اللہ اپنے نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے اس کے ساتھ ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے کوئی رسوائی نہیں ہوگی، رسوائی دوسروں کو ہوگی، رسوائی سے بالکل اس دن حقیقت میں بہت بڑی رسوائی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی معصیت میں زندگی بسر کرتے رہے، بہت بڑی معصیت۔ لیکن اس سے بچیں گے کون؟ اللہ کے نبی اور جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ اور یہاں پہ ایمان کا مطلب وہی کہ سچا پکا ایمان، اور جو ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہیں اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور پھر صورتحال یہ ہوگی کہ ان کا نور، ہر ایک کو نور ملے گا، اللہ کے نبی کو، اہل ایمان کو نور ملے گا، روشنی ملے گی۔ یہ اس وقت ہوگا، یہ منظر بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگ رواں ہوں گے میدان حشر میں، آگے بڑھ رہے ہوں گے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، کوئی لائٹ نہیں لگی ہوگی، اسٹریٹ لائٹ نہیں، کہیں نہیں ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا، لوگ بھٹک رہے ہوں گے۔ اس وقت خاص ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ایک خاص نور عطا ہوگا، انہیں ٹارچ ایک ملے گی، ایک لائٹ ہوگی جو دائیں اور سامنے ہوگی، دائیں اور سامنے۔ اس کا مطلب بائیں طرف اندھیرا ہوگا، ادھر منافق اور کافر ہوں گے، ان کو اسی اپنے اندھیرے میں تاریکیوں میں بھٹک رہے ہوں گے، وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس روشنی میں وہ جب آگے بڑھ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کی زبان پہ یہ دعا ہو جائے گی کہ پروردگار یہ تو بڑی نعمت ہے، تو نے ہمیں ٹارچ پکڑا دی کہ اس تاریک اس میں ماحول میں، اس تاریکی کے اندر ہم اس روشنی کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اب امید ہو چلی ہے کہ وہ مرحلہ آنے والا ہے جب پوری روشنی ہوگی، یعنی تب صرف وہی لوگ رہیں گے دائیں بائیں کی جو روشنی کے حقدار ہیں، اور اس وقت پھر اللہ کے نور سے پورا عالم جو ہے وہ جگمگا اٹھے گا۔ تو کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگار ہمارے نور کو مکمل کر دیجیے، یعنی اب یہ لائٹ جو ہے نا دائیں اور آگے والی، اب اس کو چاروں طرف سے ہماگیر کر دیجیے۔ یہاں پہ کیوں تھی یہ چیز؟ کیونکہ اس لائٹ سے صرف انہیں فائدہ اٹھانا تھا، کافر و منافق اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس کو اس کی تفصیل جاننی ہے وہ سورہ حدید میں پڑھے، بشراکم اليوم جنات، وہاں پہ یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے کہ جو اللہ کو آگے بڑھ کے قرض حسن دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے اور اس کے لیے اجر کریم ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وایمانہم، یہ آگے لمبی آیات ہیں کہ اس دن اہل ایمان مرد عورتیں ان کا نور ان کے دائیں آگے چل رہا ہوگا اور انہیں بشارت دی جائے گی جنت کی۔ تو یہ جو ہے نور ہے۔ وہاں پہ منافق لوگ جو ہے نا وہ پکاریں گے کہ بھئی ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ذرا ادھر بھی توجہ کیجئے، ہماری طرف بھی لائٹ جو ہے نا گھما دیجئے، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں۔ کہا نہیں، یہ لائٹ، یہ روشنی جو ملی ہے، اس کو پانے کا، اس کو حاصل کرنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا تھی، وہیں پہ یہ عمل کر کے ایمان اور عمل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا تھا، وہاں سے اب چلے اب اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کو پورا کر دیجئے اور ہماری بخشش کر دیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ آخری مرحلے پہ وہ کہیں گے کہ اگر ہمارے کچھ کوتاہی ہے، کچھ گناہ ہے، ابھی بھی بخشش طلب ہے تو آپ ہماری بخشش کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم جنت میں مکمل جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ بھی بات کہیں گے وہاں پہ، دنیا میں تو ہم جانتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ آپ ہر چیز پر آپ کو قدرت حاصل ہے، آج ہم نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ واقعتاً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات ختم ہوئی، اور اس کے بعد والی آیت میں اسی تسلسل میں، احتساب کی تسلسل میں یہ آ رہی ہے کہ اے نبی کافروں اور منافقین سے جہاد کرو۔ اب یہ بھی احتساب ہے، یہاں پہ اہل ایمان کو جو ہے سمجھایا گیا، بتایا گیا، ان کی تربیت کی طرف توجہ دی گئی اب کہ اپنا احتساب کریں، تیاری کریں، دھوکے میں نہ رہیں۔ اور اب جو ہے نا جو معاشرے میں چھٹ گئے تھے کہ بالکل یہ منافق ہیں اور کافر بالکل واضح تھے، تو فرمایا کہ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کریں، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے ساتھ سختی برتیں۔
نرمی نہیں، اب سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہ منافقین جو وہاں پہ مدینہ میں دراندازی کر رہے تھے اور فتنے پھیلا رہے تھے، تو اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو روکا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہم نے چند آیت نمبر 6 سے 9 تک تلاوت کی، ترجمہ کیا، اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے رکھی۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، خاص طور سے پہلی 6 نمبر اور 8 نمبر، ان دونوں آیتوں کو بار بار پڑھیے۔ ہر ماں باپ کی، ہر والدین کی، اور ہر ذمہ داری جس کے پاس ہے، ہر وہ شخص جس کے نیچے کچھ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اور اپنے زیر دست جو لوگ ہیں ان کا خیال کریں، ان کی تربیت کی طرف متوجہ ہوں، اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگائیں، اس کی معصیت سے اجتناب کریں، اور اسی بات کی تعلیم اپنے بال بچوں کو دیتے رہے ہیں۔ اور پہلے جو یہاں پہ دروس ہو چکے ہیں قرآن شریف سے متعلق، ان کا مطالعہ کیجئے۔ آپ کو یہ جاننا کہ کیا چیز اللہ کی اطاعت ہے اور کیا معصیت ہے، کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والی ہیں اور کون چیز ہیں جو ناراض کرنے والی ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن کی صفات ہیں کامیاب بنانے والی اور کون سی صفات ہیں جو کہ ناکام بنانے والی۔ یہ تمام چیزیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ آپ سب سے پہلے قرآن شریف کا مطالعہ کیجئے اور ان صفات کو دیکھیے کہ جو اچھی ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، اور ان صفات کو دیکھیے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کو ناراض کرنے والی ہیں۔ ان کو اپنائیے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا مجموعہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے۔ اس کی پسند کو پانے کی کوشش کیجئے، اور اس کے لیے بھرپور طاعت اور فرمانبرداری کیجئے، اور اس کے ہر وہ چیز جو اس کو ناراض کرنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس سے اجتناب کریں، اس سے بچیں، اپنے آل و اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔